بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے معزز صدر معتمدین و اراکین، مجلس اتحاد المسلمین کے سابقہ اراکین بلدیہ و موجودہ اراکین بلدیہ، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار بہادر پورہ محترم جناب مبین صاحب، آج کا اجلاس صدر معتمدین کا بہادر پورہ اسمبلی حلقے کے لیے اس لیے بلایا گیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے امیدوار کو تبدیل کیا ہے اور یہاں سے جناب مبین صاحب کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ میں اس موقع پر جناب محمد معظم خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حلقہ اسمبلی بہادر پورہ کی بحیثیت رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین کی خدمت انجام دی۔ یہاں پر انہوں نے کافی محنت کی، جستجو کی، آپ تمام نے ان کا ساتھ دیا۔ میں معظم خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی بہادر پورہ کے اسمبلی انتخابات کے انتخابی مہم میں شامل ہوں گے اور یقیناً مجلس اتحاد المسلمین معظم خان صاحب کو مستقبل میں اور بھی ذمہ داریاں ان کو دیں گی۔ میں آپ تمام سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہادر پورے میں آپ تمام کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیں، اور پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں آپ تمام کا تعاون، آپ تمام کی محنت اگر رہے گی تو یقیناً پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا۔ اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مبین صاحب بھی بحیثیت امیدوار پوری کوشش کریں کہ اس حلقہ اسمبلی بہادر پورہ جو کافی بڑا ہے، مختلف وارڈز میں جائیں، مختلف علاقوں کا دورہ کریں اور وہاں تک مجلس کے پیغام کو پہنچائے، کیونکہ عوام یہ چاہتی ہے کہ جو امیدوار ہوتا ہے وہ ہمارے بستی میں آئے، ہمارے علاقے میں آئے، ہمارے گلی میں آئے، اور نہ صرف آئے بلکہ اس محلے کے اہم اور ذمہ دار شخصیات سے مقابلہ ان سے آ کر ملاقات کرے۔ تو یہ کام کرنا بہت ضروری ہے اور اس لیے آج کل سے لے کر 28 تاریخ تک ہم کو انتخابی مہم ہماری چلانا ہے، اور جلسے بھی صرف 2 جلسے رکھیے اور دوروں کا وقت بھی صبح میں 3-4 گھنٹے، پھر شام میں 1-2-3 گھنٹے کریے، اور جتنا ہو سکے عوام سے ملاقات کریے اور جلسوں میں تقاریر کے ذریعے بتائیے کہ بہادر پورہ کے تکالیف کیا ہیں اور ہم نے اس کو کیسے حل کیا، اور بھی جو مسائل ہیں اس سے تعلق سے بھی عوام کو بتانا ضروری ہے۔ عوام کو یہی بتانا ضروری ہے کہ فلک نما بس سٹینڈ سے لے کر وٹے پلی تک روڈ وائڈننگ کا کام منظور ہو چکا ہے، تھوڑے لوگوں کو نوٹسز بھی گئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ عوام کو تیقن بھی دے سکتے ہیں کہ بعد الیکشن کے فلک نما سے وٹے پلی کے روڈ وائڈننگ کا کام شروع ہوگا، اور وہیں پر ایک اور جگہ پر روڈ وائڈننگ کا کام ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی زیر دوران ہے۔ پھر عوام کو تیقن دینا پڑے گا کہ یہ جو زو سے جو برج بن رہا ہے آرام گھر تک، اس سے کافی عوام کو تکلیف ہے، مگر کام ذرا تھوڑا سلو چل رہا ہے، سستی سے چل رہا ہے، تو یہ بات بھی عوام کو بتانا ضروری ہے۔ اور پھر جب نواب معظم خان صاحب کی نمائندگی میں بہت سے اسٹارم واٹر ڈرین کے کام منظور ہوئے ہیں اور وہ کام ابھی زیر دوران ہے، اس تعلق سے بھی عوام کو بتانا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہماری محنت کا جاری رہنا چاہیے، اور ہرگز یہ مت سمجھیے کہ بہادر پورے میں کوئی الیکشن نہیں ہو رہا ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو میں نے سالار سے سیکھا کہ جو آپ کے مد مقابل آتا ہے اس کو آپ پوری عزت دیجئے، اور غیر ضروری کہ آپ اور کانفیڈنس سے مت جائیے کہ ارے کچھ نہیں ہوتا۔ 28 تاریخ تک ہم کو اور آپ کو پوری محنت کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد
30 تاریخ کے دن صبح کے اولین وقتوں سے پہلے ہم کو جا کر اپنا ووٹ ڈالنا ہے۔ جتنے آپ لوگ ہیں آپ اپنے افراد خاندان کے ساتھ جا کر ووٹ ڈالیں گے۔ جو پولنگ بوتھ پر بیٹھنے والے ہیں وہ الگ ہے، مگر جو پولنگ بوتھ پہ نہیں بیٹھیں گے آپ کی ذمہ داری پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو جا کے ووٹ ڈالیے۔ اس کے بعد پھر جو ذمہ داری آپ ہمیشہ نبھاتے آئے ہیں اس ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، غیر ضروری ہم کو حالات کو خراب کرنا نہیں ہے، نہ ہم پہلے بھی کیے نہ کبھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جتنا ہو سکے توجہ دیجئے ہماری انتخابی مہم کے اوپر، اور جلسوں کی لسٹ بنائیے، دوروں کی لسٹ بنائیے، تاکہ قبل از وقت آپ تمام کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ مجلس کے امیدوار کون سے وارڈ میں کن کن مقامات پر اس دن دورہ کریں گے، وقت کیا ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ابھی سے ہم لوگ پورے پیدل دوروں کا اور جلسوں کا پروگرام بنا لیجئے۔ پھر آپ کو 27 تاریخ کے دن مرکزی جلسہ آپ کا کہاں ہوگا، پھر 28 تاریخ کے دن آپ کا کیا پروگرام ہوگا، تو اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پر بیٹھ کر بات چیت کر کے اس کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ الیکشن ہے، ہر الیکشن کو ہم کو بڑی سیریسنس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے، اور بہادر پورہ میں اگر ہم سمجھیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کہیں پر بھی کچھ نہیں ہوگا، مگر بحیثیت مجلس کے صدر معتمد کے اراکین بلدیہ کی آپ تمام کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب کو مل کر، ہم سب کو مل کر زیادہ محنت کرنا ہے، ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھنا ہے۔ اور جیسا کہ غفار صاحب نے کہا ہے کہ اس بار پورے تلنگانہ میں سب سے زیادہ اکثریت سے اگر کوئی امیدوار کو کامیاب کروانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مبین صاحب اور بہادر پورے میں آپ کر سکتے ہیں، کروانا ضرور ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلا اسمبلی کا الیکشن ہوگا جس میں صابر بنتاب ہمارے درمیان میں نہیں رہیں گے، اور جو کوئی بھی بہادر پورہ کے الیکشن آفس میں، یہاں پر آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ صابر بنتاب مرحوم کس بے لوث طریقے سے، کس تڑپ سے وہ محنت کرتے تھے، اور کس محبت کے ساتھ وہ آپ تمام لوگوں کو سمجھاتے بھی تھے، غصہ بھی کرتے تھے۔ ان کا ایک منفرد انداز تھا۔ تو یقیناً صابر بنتاب کی ہم تمام کو بہت کمی محسوس ہوگی، نہ صرف اس الیکشن میں بلکہ اسدالدین اویسی کو اللہ جب تک زندہ رکھے گا ہم ایسے مخلص ہمارے قائدین کو، ہمارے مرحوم اراکین کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ بہرحال ان کی زندگی جتنی بھی اللہ نے ان کو لکھی تھی، انہوں نے اس زندگی کو مجلس اتحاد المسلمین کی ترقی کے لیے، مجلس اتحاد المسلمین کی مضبوطی کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ الحمدللہ آج بھی صابر بنتاب کا پورا خاندان، جابر کے پورے افراد خاندان کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ ان کا اور ہمارا رشتہ ایک جماعت کا رشتہ ہے، اور جماعت کے رشتے ختم نہیں ہوتے میرے بھائی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اب ہم کو صابر بنتاب کی کمی محسوس ہونے نہیں دینا ہے، بلکہ صابر بنتاب کی ذمہ داری اب آپ کی ہے۔ صابر بنتاب کی جو زندگی کی تڑپ تھی وہ ہم سب کو اس کو محسوس کر کے ہم کو اپنی جماعت کی کامیابی کے لیے کام کرنا ہے۔ اور اچھے طریقے سے میں مبین صاحب سے بات کیا ہوں کہ انتخابی مہم بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور مبین صاحب نے مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ پوری کوشش کریں گے کہ بہترین طریقے سے بہادر پورہ میں ہم لوگ اپنی انتخابی مہم کو چلائیں گے۔ میں یہاں پر مبین صاحب کو یہ بھی صاف طور سے بتانا چاہوں گا کہ الیکشن جیتنے کے بعد ان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین اور کو ساتھ لے کر پورے ترقیاتی کام کو انجام دیں۔ ان کو بغیر بتائے آپ غیر ضروری ایریا میں مت چلے جائیے، ان کو ساتھ لے کے جائیے، ان کو بتائیے ہاں ایمرجنسی کچھ ہو گئی تو یقیناً کوئی ایم ایل اے بتا نہیں سکتا، فوراً مقام پر پہنچنا پڑتا ہے۔ تو سب کو اعتماد میں لے کر مبین صاحب کام کریں گے، اور مجھے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے کسی بھی طریقے سے۔ ہمارے مبین صاحب کو میں صاحب بتا رہا ہوں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ سب کو ساتھ لے کر وہ آگے بڑھیں،
اور اسی میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بہترین طریقے سے یہاں پر ہم لوگ کام کرتے آئے ہیں اور کام کریں گے. جو ماضی میں جو کمزوریاں تھیں ان کمزوریوں کو ہم کو دور کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے تمام صدر و معتمدین سے میری گزارش ہے کہ آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اپنے پولنگ بوتھ کے اوپر آپ بہترین مظاہرہ کریے، بہترین کارکردگی کر کے دکھائیے، اور پوری جماعت آپ کے ساتھ ہے. تو یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا. اب مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ تمام لوگ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک عظیم الشان کامیابی سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی محنت کی بنیاد پر ہم کو بہادر پورہ میں ایک بڑی کامیابی سے اللہ ہم کو ہمکنار کرے گا. اور میری آپ سے گزارش بھی یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرتے رہیے، نماز اپنی پڑھتے رہیے. یاد رکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی کام میں جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو ضروری ہے کہ آپ لوگ مجلس کے ذمہ دار ہیں. اگر آپ مجلس کے دستور کو پڑھیں گے تو مجلس کے دستور میں لکھا گیا ہے کہ جو مسلمان مجلس کے رکن ہوتے ہیں ان کو اپنی نمازیں کم سے کم اپنے مقامی مسجد میں ادا کرنا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اور بہادر پورہ میں مبین صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے چند سالوں سے یہاں پر بہت ہی ایسے لا اینڈ آرڈر کے واقعات ہو رہے ہیں. میں نہیں چاہوں گا کہ مبین صاحب آپ کے دور میں اس طرح کے لا اینڈ آرڈر کے واقعات ہوں، اور کوئی بھی یہ سب جو چھچوری حرکتیں جو لوگ کر رہے ہیں ان پر سختی سے ان کو روکنا پڑے گا. یہ جو بھی لوگ ہیں ان کو روکنا پڑے گا، اور ہم کو عام آدمی کو ایک راحت محسوس ہونا. ایسے بعض علاقے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا بہادر پورہ میں ہے، بعض چھوٹے موٹے علاقے ہیں جہاں پر غیر ضروری کہ اس طرح کے شرپسند عناصر زیادہ ہی اچھل کود کر رہے ہیں. تو قانون کو استعمال کرنا چاہیے، اور قانون کے ذریعے سے ان کا جو ٹھکانہ ہے ان کو وہاں پر بھجانا چاہیے. تو بہرحال یہ بعد الیکشن کے اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی بنائیں گے. مگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ اس میں آگے بڑھ کر مجلس کی کامیابی کے لیے، مجلس کے امیدوار کی کامیابی کے لیے آپ لوگ آگے بڑھیے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ تمام کا تعاون ہم کو حاصل ہوگا. اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ اگر امیدوار صاحب ہر جگہ نہیں پہنچ پائے تو آپ وہاں کی عوام کو بتائیے کہ انشاءاللہ تعالی ضرور بعد الیکشن کے مبین صاحب آئیں گے. کوشش تو کریں گے کہ کم سے کم بڑے میجر جو علاقے ہیں یا محلے ہیں وہاں تک ہمارے امیدوار کو پہنچنا بھی چاہیے. وہ پہنچیں گے. اگر کسی وقت کمی کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے تو یہ آپ لوگ تھوڑا اس کو سمجھائیے، لوگوں کو دیکھ لیجئے. بہرحال یہ چند اہم چیزیں مجھے آپ تک کہنا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ مل کر کام کریں گے. مجھے بھی جب وقت ملے گا میں بھی کہیں نہ کہیں آ کر کم سے کم ایک آدھا گھنٹہ 40 گھنٹہ دورے بھی کروں گا. اور انشاءاللہ تعالی جہاں کہیں بھی مرکزی جلسہ ہوگا میں ضرور آؤں گا. میں بہادر پورے سے ہی، بلکہ اس زمانے میں یہ حلقہ چار مینار حلقہ کہلاتا تھا. بہادر آباد کیا تھا؟ چار مینار حلقہ کہلاتا تھا. تو الحمدللہ یہ تو اب اس زمانے میں حسن نگر بھی اس میں شامل تھا، میر محمود صاحب پاڑی کا علاقہ بھی، اور مہیشورم کا ایک بہت بڑا حصہ، جل پلی بلدیہ پورا اس میں آتا تھا. تو اب تو ماشاءاللہ یہ حلقہ اتنا بڑا نہیں ہے. بہرحال آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ ذرا محنت کریے، زیادہ اوور کانفیڈنس سے مت جائیے، اور سب مل کر کریں گے تو انشاءاللہ ایک اچھا بڑی اکثریت سے ہماری کامیابی ہوگی. آپ تمام کا بہت شکریہ.